میرے مسلمان بہن بھائیوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک عمل سے 1000 حاجتوں کے پورے ہونے کا وعدہ کروں تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ جی ہاں میرے مسلمان بہن بھائیوں، بس ایک عمل کیجئے اور اپنی 1000 حاجتوں کو پورا کروائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نماز کا عمل جو صدیوں سے لوگ ادا کرتے آ رہے ہیں، اس نماز کو ادا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ آخر کیوں لوگ اس نماز کو پڑھنے کے دیوانے ہیں؟ آپ کو شاید اس عمل کا نہ پتہ ہو، لیکن جن میرے مسلمان بہن بھائیوں کو اس نماز کا پتہ ہے وہ اس کو ادا کرنے کے دیوانے ہیں، وہ اس کو ضرور ادا کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی تو حاجت ضرور ہوتی ہے، جس کو پانے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی اسباب نہیں بن پاتے۔ حاجت آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، چاہے پیسوں کی حاجت ہو، نوکری نہ مل رہی ہو، اچھی ڈگری ہونے کے باوجود آپ کی ڈگری کے مطابق آپ کو نوکری نہیں مل رہی، جگہ جگہ دھکے کھا چکے ہیں، یہ نماز ادا کرے۔ پیسوں کی کمی ہے تو پھر یہ نماز ادا کرے۔ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرایہ دے کر تھک چکے ہیں، کرایہ افورڈ نہیں کر پا رہے تو یہ نماز ادا کرے۔ اللہ پاک ایسا اسباب بنائے گا کہ اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں غیبی فرشتے غیب سے رزق پہنچائیں گے۔ آج میں آپ کو نماز کا ایک ایسا جلالی امر بتانے جا رہا ہوں جو کہ بڑے بڑے مسلمان بہن بھائی کرتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس نماز کو پڑھے گا اپنی حاجت کو ضرور پا لے گا۔ میں بہت سارے وظائف لے کر آتا ہوں جو کہ قرآنی ہوتے ہیں، تو آج پھر سے 2 رکعت نوافل نماز والا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام صافی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نماز کا عمل حضرت خضر علیہ السلام نے ایک صحابی کو بتایا تھا۔ بہت ساری کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کو بڑے بڑے اولیاء اکرام اور بزرگان دین نے بھی ادا کیا ہے، کیونکہ اس نماز کی برکت سے بڑی حاجت ہو، کوئی مصیبت ہو یا پھر اس دنیا کی کوئی آفت ہو تو وہ بھی حل ہو جاتی ہے۔ تو باپ سے میں میرے مسلمان بہن بھائیوں یہ سوال کرتا ہوں کہ کون میرا مسلمان بہن یا بھائی اس نماز والے عمل کے بارے میں جانے اور پھر اس پر عمل نہ کرے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم بے شک بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے عمل کرنے کی بجائے اگر نماز والا عمل کر لیا جائے تو بے شک اللہ وہ فوراً قبول کرتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں میرے مسلمان بہن بھائی چھوٹے چھوٹے عمل چھوڑ کر بڑے بڑے عمل کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو فوراً کام کا رزلٹ چاہیے تو نماز والا عمل کیا کرے، کیونکہ نماز اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے اور یہ سب سے افضل عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پریشان حال بندہ نماز کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے اور اللہ پاک اس کی پریشانی حل نہ کرے۔ تو وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بہن بھائیوں، نماز والا عمل کوئی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی حاجت جائز اور نیک ہے تو یقیناً اللہ پاک آپ کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بتائے ہوئے نماز والے اس وظیفے کو جو بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی کرتا ہے تو اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کی ایک حاجت نہیں بلکہ 1000 بھی حاجت ہو تو پوری کر دیتا ہے۔ وہ جو مراد مقصد دل میں لے کر بیٹھا ہے اس کے لیے سارے راستے حل ہو جاتے ہیں۔ زندگی جو آپ کی میرے مسلمان بہن بھائیوں گزر گئی ہے، اب جو رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ تو سکون میں گزرے گی، اور جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ اس نماز کو تنہائی میں پڑھیں، یا تو عشاء کی نماز کے بعد یا پھر تہجد کے وقت، لیکن میں تو آپ کو یہ نماز آدھی رات یعنی تہجد کے وقت پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ یہ نماز آپ پڑھنا شروع کریں اور پھر اس نماز کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھے جائیں۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے مسلمان بہن بھائیوں اس دنیا کے کسی بھی ملک سے ہیں، کونے سے ہیں، اس نماز والے عمل پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔
कोई भी मेरा मुसलमान बहन या भाई ये अमल कर सकता है। आपकी कोई भी मुश्किल जो हल नहीं हो रही, या फिर आपका कोई भी ऐसा मसला जो आप किसी को बता नहीं सकते, तो जल्दी से ये नमाज वाला अमल पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। अगर आपके घर में इतनी ज़्यादा तंगी है कि घर में 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल से खाते हैं, या फिर घर में लड़ाई झगड़े हैं, नहुसत है, जादू जिन्नात है, बाज़ औक़ात आपस की रंजिशों की वजह से रिश्तेदार ही जादू करवा देते हैं, या जो आपके मोहल्लेदार होते हैं वो आपसे जलते हैं और आप पर जादू टूना करवा देते हैं, तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। अगर आप मेरे मुसलमान बहन भाइयों रिज़्क़ की तंगी महसूस कर रही हैं, आपको कहीं से भी कोई असबाब बनता नज़र नहीं आ रहा, तो इस नमाज वाले अमल को पढ़ें। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, कर्जा उतर नहीं रहा, कर्जा उतारने के लिए भी आप और सूद ले रही हैं और कर्जे ले रही हैं, सूद दे रहे हैं, तो आपको पता है कि अल्लाह पाक सूद देने वाले सूद लेने वाले से कितनी नफ़रत करता है। कर्जा हमें नहीं लेना चाहिए। इंशाअल्लाह ये नमाज वाला अमल पढ़ना शुरू करते, आप पर जितना भी कर्जा होगा वो अल्लाह की रहमतों से आपसे उतरता जाएगा। दिनों में आप पर जितना भी कर्जा होगा वो अल्लाह पाक कोई ऐसा असबाब बना देगा कि आपका कर्जा जाता रहेगा। कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन कारोबार के लिए पैसे नहीं है, आप ये अमल पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई असबाब ज़रूर बनाएगा। बेशक अल्लाह पाक रहमान है, रहीम है, वो अपना करम ज़रूर करेगा। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है कि कामिल यकीन की। इसे हर रोज़ लाखों लोग अदा करते हैं। ये जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने नमाज बतलाई थी, जो इसकी फजीलत को जानते हैं, इस अमल को बहुत सारे लोग दुनिया में कर चुके हैं और अल्लाह के करम से वो कामयाब भी हो चुके हैं। तो आप लोग भी आज से ही ये 2 रकात नमाज वाला अमल 5 नमाज की पाबंदी के साथ करना शुरू कर दे। बाकी 5 नमाजें भी पढ़ा करे, अल्लाह पाक और आसानियाँ फरमाएगा। तो कौन कौन आज के ये अमल करेगा इतनी फजीलत सुनने के बाद भी, तो अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह उस मेरे मुसलमान बहन भाई के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। और ऐसे मज़ीद वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नमाज का तरीका सुनने से वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई हैं वो इस पर अमल कर सके और उसका सवाब आपको भी मिलेगा। हो सके तो ये अमल हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें, पीर को करें या फिर जुमेरात को या फिर जुमे की रात को ज़रूर करते रहें, यानी हफ्ते में 1 दिन भी कर लें। अब 1 दिन कौन सा है, आप पीर को कर लें, आप जुमेरात को कर लें या जुमे को कर लें। आप इस अमल को हफ्ते में तो 1 बार ज़रूर करें। अगर इसको रात के वक़्त अदा नहीं कर सकते, यानी जो आपको तहज्जुद का वक़्त बतलाया है उस वक़्त मुमकिन ना हो सके, तो फिर इसको दिन के वक़्त पूरा कर ले। 24 घंटों में किसी भी वक़्त इस अमल को कर ले, लेकिन इसको अदा ज़रूर करें। बस ये ख्याल रखें कि दिन में जिस वक़्त नवाफिल नमाज अदा करना मकरूह होता है उस वक़्त ये अदा ना करें, बाकी टाइम पढ़ ले। जब भी आपके पास टाइम हो 24 घंटों में ये 2 रकात नमाज वाला अमल ज़रूर कर ले, किसी वक़्त भी अदा कर सकते हैं। अब आप चाहें तो एक ख़ास हाजत के लिए भी इसको कर सकते हैं, या फिर एक साथ एक से ज़्यादा हाजतों के लिए भी ये अमल आप कर सकते हैं। अब इस नमाज को किस तरह अदा करना है इसकी नीयत सुन ले। नीयत आपने मेरे मुसलमान बहन भाइयों बड़ी तवज्जो से सुननी है। नीयत करता हूँ या फिर मैं नीयत करती हूँ 2 रकात नवाफिल नमाज सलातुल हाजत के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा खाबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आपने नीयत बांध ली। अब आपने पहली रकात में यानी सना सुबहानक अल्लाह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, यानी सूरत फातिहा के बाद पहली रकात में आपने 10 मरतबा सूरत काफिरून पढ़नी है। कुल या अय्युहल काफिरून, ये वाली सूरत आपने 10 मरतबा पढ़नी है पहली रकात में। और फिर जब पहली रकात पढ़ ले, यानी रुकू जाएं, फिर सजदे में जाकर दोबारा दूसरी रकात के लिए खड़े हों, तो फिर दूसरी रकात में
سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے میرے مسلمان بہن بھائیوں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آپ نے جب یہ عمل کر لیا، یہ 2 رکعات بالکل اسی طرح ادا کر لی، سلام پھیر لیا۔ اب آپ نے جب سلام پھیر لیا تو جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھے رہنا ہے، آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ 2 رکعات پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر سجدے میں جا کر آپ نے 10 مرتبہ نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ سنیں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سجدے میں جا کر آپ نے یہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 10 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ بھی پڑھ لے، یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوبارہ پھر سے یہ دعا سن لے، یہ نماز والی دعا ہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بھی جب آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لی تو پھر آپ کا عمل ختم ہو گیا ہے، آپ نے پورا عمل کر لیا ہے۔ اب آخر میں کام رہ جاتا ہے دعا کا۔ اب آپ نے 5 سے 10 منٹ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک کو اس نماز کا واسطہ دے کر دعا مانگنی ہے۔ ہم عمل تو بڑے بڑے کر لیتے ہیں، اب دعا ہم 10 سیکنڈ بھی نہیں مانگ سکتے، اللہ سے زیادہ مانگے۔ جب یہ عمل کر لیں تو پھر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر 5 سے 10 منٹ مانگے، اے میرے مالک و مولا، میں جس حاجت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی یہ نماز عطا کر رہا ہوں، میری وہ حاجت پوری کر دے۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز والے عمل کے ذریعے میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ کے اوپر جو بھی پریشانی مشکل ہوگی وہ آپ کی حل ہو جائے گی، اور جس حاجت کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے وہ آپ کی حاجت اللہ تبارک و تعالی ضرور پوری کرے گا۔ عمل دوبارہ سن لے، اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں۔ آپ نے جو آپ کو وقت بتلایا، یعنی پیر، جمعہ یا جمعرات کو تہجد کے وقت، تو بہتر ہے تہجد کے وقت اٹھیں، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نیت کو آپ بتا دی ہے، 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ میرے مسلمان بہن بھائیوں آپ نے سورۃ کافرون پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ کافرون پڑھ لے 10 مرتبہ، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر جب 2 رکعت پڑھ لے تو اسی جگہ پر بیٹھے رہے، سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کر 10 مرتبہ نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھے، پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ عمل تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ نماز والا عمل آج بھی مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ادا کرتے ہیں۔ اس نماز والے عمل کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے اولیاء اکرام اور بزرگان دین نے یہ بھی عمل ادا کیا ہے۔ اس عمل کو پورا ہفتہ پڑھے، کوئی اس کا یعنی کوئی فیکٹ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، کوئی گناہ نہیں ہے اگر پورا ہفتہ بھی پڑھیں گے، لیکن ہفتے میں 1 دن تو لازمی پڑھیں، یا پھر 3 دن پڑھ لیں،
وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن تو کم از کم اس نماز والے عمل کو لازمی طور پر ادا کریں، اور اس ویڈیو کو میرے مسلمان بہن بھائیوں لائک ضرور کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ساری پریشانیاں حل فرمائے۔